جن کے سینوں میں اپنی امانت قرآن رکھ لیتا ہے، جن کے سینوں میں قرآن رکھ لیتا ہے۔ قرآن یاد کرنے والے تو بہت ہیں، قرآن یاد کرنے کے بعد انہیں فکر پڑ جاتی ہے کہ کس جگہ پہ تراویح کے پیسے زیادہ ملتے ہیں، کہاں تلاوت کرو تو سٹیج پہ نوٹ زیادہ آتے ہیں۔ پھر کئی حافظ اس بات کے مزے کا شکار ہو جاتے ہیں اور 2-4 سال بعد دیکھتے ہیں کہ حفظ کرنے کا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، سال کے تھوڑے سے پیسے ملے، تلاوت کے بھی پیسے نہیں ملتے، تو وہ قرآن سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ قرآن حفظ کرنے کا کیا فائدہ ہے، قرآن یاد کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ اس کا توکل قرآن پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رے حافظ صاحب، تو قرآن سے مایوس نہیں ہوا، تو مصطفیٰ سے مایوس ہو گیا ہے، تو خدا سے مایوس ہو گیا ہے، چونکہ قرآن میرے اللہ جل مجدہ کا کرم ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا قول ہے۔ ارے جو دنیا کو چھوڑ کے صرف قرآن کا ہو جاتا ہے، جو قرآن کا ہو گیا، دنیا چل کے اس کے گھر کا طواف کیا کرتی ہے، رزق بھی اس کے گھر آتا ہے، لوگ اس کے زندگی سکھاتے ہیں، اور پھر ایسا ہو بیٹوں کو موقع نہیں ملتا، فاض کاندھے پر سوار کر کے مسجد کو پورا شہر غبار ہے۔ تم قرآن کے واقعے تو دیکھو، کبھی قرآن کے علم کی بات ہی میں نہیں کر رہا، قرآن کی تبلیغ کی بات ہی نہیں کر رہا، میں قرآن کے لفظ سنبھالنے کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی ہم تعویذ ایک آیت پیر صاحب لکھ دے نا کہ اس سے تیرا دشمن برباد ہو جائے گا، وہ ہر وقت ہم گلے میں لٹکائے رکھتے ہیں۔ یہ ایک آیت تیرے جیب میں ہو، دولت آئے گی، صبح بھی دیکھیں گے گم تو نہیں ہو گیا، شیطان چوری تو نہیں کر گیا پیر صاحب نے۔ ارے تیرے پیر کی ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی آیت تو 24 گھنٹے میں گلے میں لٹکائے رکھتا ہے۔ مصطفیٰ 6666 آیتیں عطا فرما کہ جو قرآن کو لے لے گا، رزق کی ذمہ داری بھی قرآن کی، عزت کی ذمہ داری بھی قرآن کی، بخشش کی ذمہ داری بھی قرآن کی۔ ارے دوستو پوچھتے کیا ہو، میرے آقا نے فرمایا جو قرآن کا ہو گیا، جنازہ کوئی پڑھے نہ پڑھے، قبر کی ذمہ داری بھی قرآن کی ہو جاتی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، قبر کی ذمہ داری بھی قرآن کی ہو جاتی ہے۔ میں کہیں دور نکل جاؤں گا تو جو آیہ مبارکہ میں تلاوت کی تھی کہ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، قرآن ایک راز ہے اور اللہ رب العزت عام بندے کو یہ راز نہیں عطا کرتا، رب جب بھی یہ راز دیتا ہے تو خاص بندوں کو دیتا ہے، مگر کچھ ہم جیسے نہ قدرے لوگ رب کا راز پا کر نا امید ہو جاتے ہیں، جن سے وہ نعمت چھن جاتی ہے، اور جو آخری سانس تک قرآن کی آیتوں کے حافظ اور محافظ رہتے ہیں، پھر اللہ رب العزت اس دنیا میں اس کا وہ مقام دکھاتا ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو آپ سے کرنی تھی۔ قبلہ حافظ صاحب سے میرا تعلق تو چرونڈ آنے کے بعد سے جان پہچان ہوئی، مگر میں اتنا حافظ صاحب کو جانتا ہوں، مجھے نہیں یاد کہ میں سینکڑوں کا لفظ اگر استعمال کر دوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ پچھلے 10 سال میں چرونڈ پتہ نہیں کتنی بار آ چکا ہوں، مگر میں رات کو آؤں یا دن میں آؤں، کل میں آؤں 40ویں میں آؤں یا درس قرآن میں آؤں، تو مجمع پہ نگاہ دوڑائی تو کسی جگہ چادر میں چھپا ہوا چہرہ حافظ صاحب کا نظر آیا۔ اور یہ بات رات کو میں نے ان کی اولاد کو بتائی اور اب منبر پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ چھوٹا سا پروگرام تھا مسجد میں، نام مجھے اب یاد نہیں ہے، سو وہ لیٹ ہو گیا، کچھ انتظامیہ کی وجہ سے یا ثناخانی کی وجہ سے یا وجہ جو بھی تھی، سو لوگ بھی کم تھے، سو میں نے خطاب کی اور خطاب کے بعد لوگ مجھے گلے ملے۔ جب حافظ صاحب نے مجھے ہاتھ ملایا اور گلے لگایا تو وہ بخار میں تپ رہے تھے۔ میں نے جب ان کا ہاتھ پکڑا، مسجد میں بیٹھے ہیں، مجھے اب تک وہ حدت اور وہ حرارت یاد ہے۔ میں نے جب ان کا ہاتھ پکڑا تو وہ کانپ بھی رہے تھے اور بہت گرم تھا۔ میں نے پوچھا حافظ صاحب بخار ہے آپ کو؟ مسکرا کے کہتے ہاں کئی دنوں سے مجھے بخار ہے۔ میں نے کہا پھر آپ پروگرام میں کیوں آئے؟ فرمایا بستر میں لیٹ
رہتا تو سکون نہ ہوتا کہ ادھر قرآن بیان ہو رہا ہے اور میں بستر میں بیٹھا ہوں اور اللہ کرے وہ لفظ میرے لیے بخشش کا سامان بن جائے کہ آپ سے تو پھر محبت ہے، آپ سے تو تعلق ہے، سو بستر پر مجھے آرام نہ آتا قرآن سننے کے لیے میں مسجد میں آ گیا ہوں۔ تو اس بخار نے بستر میں بھی ہونا تھا، یہاں چند گھڑیاں اللہ کے گھر میں گزر گئی، یہاں بھی ہونا ہے۔ پھر نہ پوچھئے کہ اس دن کے بعد میرے دل میں ان کی کیا قدر تھی، کیا عزت تھی، کیا مقام تھا۔ یہ بات تو میرے علم میں تھی کہ سینکڑوں حافظ ہیں، سینکڑوں شاگرد ہیں، میرے ساتھ قبلہ صاحبزادہ صاحب کے پاس جب گئے تب بھی میرے ساتھ گئے، وہاں بھی، اور پھر یا میں ان کی زبان پر درود سنتا تھا اور یا پھر اللہ کا اسم ذات اور ذکر جاری ہوتا۔ باقی تو آپ کے ساتھ زندگی گزاری، مگر میں ایک راز کی تلاش میں تھا کہ اللہ والے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی وہ راز چھوڑ جاتے ہیں، اور جن کو راز کی تلاش ہوتی ہے نا وہ راز ڈھونڈ لیتے ہیں۔ قبر جنت تو بعد کی بات ہے نا، میں اس راز کی تلاش میں تھا، یہ کیا ہے۔ سو دوران علالت محترم جناب قبلہ میاں محمد اصغر ججوہ صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے بتایا کہ حافظ صاحب علیل ہیں، تو میں گھر سے آیا، یہاں ان کی عیادت کے لیے پہنچے تو حافظ صاحب سے بات ہوئی، حافظ ذیشان صاحب نے بتایا کہ ہم تو ہاسپٹل میں گھر سے آ گئے، چند دن بس آئی تھی، تو میں جنہوں سے بات چلا گیا ملاقات ہو سکی، پھر بات ہوئی، پھر تسلی، مگر میں راز کی تلاش میں تھا کہ وہ راز کیا ہے۔ سو حافظ عبدالشکور، حافظ نعمان صاحب کو اکثر میں ان کے ساتھ دیکھتا تھا ان کی خدمت میں، میرا خیال تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھوں گا پوچھوں گا۔ کل رات تنہائی میں بیٹھے تو میں نے سارے بیٹوں سے راز نکالنے کی کوشش کی، آخر راز نکل آیا۔ حافظ محمد محسن صاحب کھڑے ہو جائے گا، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ جب ذیشان صاحب نے بتایا کہ زیادہ یہ رہے ہیں، آخری وقت میں یہ ساتھ بیٹھے ہیں، تو میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور میں ان کے لبوں کو دیکھتا رہا کہ کب ان کے منہ سے راز نکلتا ہے، وہ کیا ہے۔ پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی ابھی، جس کا چودھری وسیم ہمایوں صاحب ذکر کر رہے تھے کہ قبر پر نصیحت کرنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا لواحقین کو، لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ، اپنے مرنے والوں کو تلقین کیا کرو، نصیحت کیا کرو۔ صحابہ نے فرمایا مرنے والے کو آقا کیسے نصیحت کی جاتی ہے، کس بات کی؟ نبی مکرم نے فرمایا جب کوئی فوت ہو جائے یا مرنے والا ہو انہیں نصیحت کرو۔ آقا نے حکم دیا، کیا؟ انہیں نصیحت دو کہ جس عقیدے پر تو زندگی میں تھا اسی پر قائم رہنا۔ حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا آقا کیسے کہیں؟ اسے کہا اے فلاں فلاں کے بیٹے، ماں کا نام لیا۔ صحابہ نے فرمایا اگر ہمیں کسی مومن کی ماں کا پتہ نہ ہو، حضور نے فرمایا اسے کہو اے مجید بنت ہوا، اما ہوا تو ساروں کی ماں ہے نا، کہ ماں کا نام لے کے اسے کہو اے فلاں فلاں کے بیٹے، تم نے قبر میں جانا ہے تو تم نے کہنا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ آقا اپنے صحابہ کو سکھا رہے ہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَالرَّسُولُ کا پھر تو نے کہنا ہے أَنَّ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا، کہ تو یاد رکھ تو نے کہنا ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، وَمَا محمد نبیہ، اور محمد کے نبی ہونے پہ راضی ہوں، وَبِالْإِسْلَامِ دِینَ، اور اسلام کے دین ہونے پر، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، اور میں اپنے امام کے طور پر قرآن کا ماننے والا ہوں۔ یہ ہم سب کو نبی مکرم نے فرمایا کہ یہ اپنے مرنے والے کو نصیحت کرو۔ سو اس بارے میں پھر ائمہ کرام اور صحابہ نے تشریف فرمائی۔ کچھ کہتے ہیں کہ روح نکلنے سے پہلے کان میں کہہ دو، کچھ کہتے ہیں جب فوت ہو جائے تو قبر پر یہ تلقین کرو۔ سو بعد وصال کے سنت ثابت ہے کہ بعد وصال کے قبر پر نصیحت کرنا، اور جب کبھی قبر پر یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ قبر میں دفن کرنے کے بعد کوئی شخص قبر پر بیٹھ کر یہ بآواز بلند کہے اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں،
تو نے اللہ کا ایک ہونے، نبی کے آخری رسول ہونے، اسلام کے دین ہونے اور قرآن کے امام ہونے کا اقرار کرنا ہے۔ جب کوئی تلقین کرتا ہے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں نکیرین میں ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کا ہاتھ پکڑتا ہے، کہتا ہے اب ہمارے یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ، جواب تو اوپر والوں نے بتا دیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جتنے حوالے چاہیے، مسلم شریف کی حدیث سے لے کر چھاس تک جتنے حوالے چاہیے، کہ اگر کسی نے تلقین کر دی قبر والے کو تو یہ مشکل مرحلہ ہے سوال و جواب کا۔ ہم دیگر رسومات میں آنے والے کھانا کھا لیں، مہمانوں کو ادھر بٹھا لیں، چھوڑ دیں لوگوں کو، اس دن کوئی مہمان نوازی نہیں ہے، اس دن کوئی کھانا نہیں ہے، اس دن تمہارے سے میں کسی کو ہاتھ ملانا نہیں ہے، کسی کو گلے لگانا نہیں ہے۔ ارے اس دن تمہیں فکر کرنی چاہیے اپنے بابا کی، اپنی اماں کی، اپنے بھائی کی۔ میرے آقا نے فرمایا دفن کر کے چھوڑ نہ دو، دفن کرنے کے بعد قبر پر اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے گوشت تیار کرنے میں لگتا ہے۔ اتنی دیر بٹھانے کا کوئی مقصد تھا۔ یہ جب نصیحت ہو جاتی ہے تو نکیرین ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اسے کہتا ہے چلو اب کیا فائدہ، سوال و جواب تو وہی تھے جو اس کو بتا دیے گئے، اب اس نے یہی جواب دینے ہیں۔ یہ تو تھے حدیث کے الفاظ، اور قبلہ حافظ صاحب نے جیسے مثالی زندگی گزاری، منہاج القرآن سے عشق، درود سے عشق، محفل ناز سے عشق، قرآن کی تعلیم اور شاگرد۔ ابھی اسی سال بھی ان کا ایک حافظ چند دن پہلے کہاں ہے، 14 سالہ بچہ جو کل انہوں نے مجھے دکھایا، اسی سال بھی یہ دیکھیں کہ اپنی چوتھی جنریشن کو بھی، اس کے والد کی عمر بھی قبلہ حافظ صاحب کے شاگرد ہیں، ان کے دادا کی عمر بھی، 3 نسلوں کو وہ قرآن پڑھا گئے ہیں۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ تشریف رکھیں۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ میں نے جب پوچھا کہ کچھ آخری وقت کی باتیں بتائیں، فرمایا حافظ محمد محسن رضا صاحب اپنے والد کے ساتھ تھے۔ میں نے ان کو تکا کہ بتاؤ کیا ہوا؟ آقا نے تو فرمایا اپنے مرے ہوئوں کو نصیحت کرو۔ حافظ صاحب قربان آپ پر، آپ نے اپنے حافظ بیٹے کو بلایا، پہلے یہ روایت پڑھ کے سنائی، فرمایا یہ لفظ اب میرے کان میں کہہ دیں، مسجد میں بیٹھے پوچھ لیں لوگوں۔ آقا نے فرمایا تم اپنے مرووں کی فکر کرو۔ ارے وہ مرد زندگوں کو تلقین سکھا گیا ہے، یہ لفظ میرے کان میں کہو، وہ لفظ چوم لیں ان کو۔ حافظ صاحب یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ مرحوم جنتی نے آپ کو چنا، رضیت باللہ، اور میں بیٹا یہ لفظ میرے کان میں کہو، اور آخری لمحوں میں وہ لفظ اپنے بیٹے سے سنے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ارے بتاؤ لوگوں کو آخری وقت میں زمینیں یاد ہوتی ہیں، اولاد یاد ہوتی ہے، بیماری یاد ہوتی ہے، مرنا یاد ہوتا ہے، جس کو حدیث اور تلقین میت یاد ہے، ارے بلا شک و شبہ وہ حافظ صاحب جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے ذکر سے اللہ ہم جیسے گناہگاروں کی بھی گناہ بخشتا ہے۔ میں قبلہ شاہ صاحب کی محبتوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی دیر میری سما خراشی کو، کیونکہ آپ کا شہر کا تعلق تھا اور حافظ صاحب سے میرا تعلق ایک منہاج القرآن کی نسبت سے تھا کہ وہ صرف چرونڈ نہیں، صرف منڈی بہودین نہیں، پورے پاکستان کے لیے اڑتے رہتے تھے کہ کیا بنے گا پاکستان کا، کیا بنے گا ان دینی جماعتوں کا۔